जनरल अयूब का वो बड़ा मैटर करता है जब उन्होंने रेडियो पे एड्रेस किया पाकिस्तानी कौम से और कहा कि दुश्मन ये नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। तो तब माओ ने ऐसे बच्चे पैदा किए थे जो उस वक़्त जवान हुए और उन बच्चों ने अपने जिस्मों पर बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों के आगे लेट गए थे कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतहक भी लड़ता है सिपाही। और वो 65 में हुआ। 6 सितंबर को वो तशरीफ़ लाए लाहौर के जिम खाना में नाश्ता करने के लिए और हमने बड़ा ज़बरदस्त उन्हें खाना खिला के वापस भेजा 11 सितंबर को। कश्मीर के नारे बहुत लगते हैं लेकिन कश्मीर को लेकर करप्शन अपने ही मुल्क में जारी है। सियासी पार्टियां अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ी हैं और कश्मीर को अलग करने पर तुली हुई हैं। पाकिस्तानी, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि मेरा इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि मुझे कश्मीर से पानी मिलता है ना मिले। मेरा इससे गर्ज नहीं है कि कश्मीर खूबसूरत है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि जनाब जोग्राफिकल एस्पेक्ट से कश्मीर हमारे साथ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे आपसे ये गर्ज है कि मेरा और आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे आपको तकलीफ होगी तो मुझे दुख पहुंचेगा। आज़ाद कश्मीर को डिफेंड नहीं कर पाते क्योंकि आपका होमवर्क नहीं होता। आप क्या कहते हैं वहाँ जाकर यार कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। ये बात आप जलसों में कर सकते हैं। आपने जब इंटरनेशनल फोरम पे एड्रेस करना है तो आपने उन्हें बताना है कि यार किस तरीके से उनके साथ आपका रूप का ताल्लुक है, किस तरीके से आपका उनके साथ रूहानी ताल्लुक है, किस तरीके से आपका उनके साथ एक नजरियाती ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अक्सा खालिद और आप देख रहे हैं कैपिटल रिपोर्ट। हमेशा से बात की जाती है 6 सितंबर के हवाले से बहुत सारी शोधा फैमिलीज़ का इंटरव्यू भी होता है और हमेशा हम अपने बुज़ुर्गों से पूरी आइडियोलॉजी सुनते हैं, उनसे गुफ्तगू उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था आखिर 6 सितंबर को। लेकिन हमने यूथ में इस चीज़ की तालीम बिल्कुल भी नहीं देखी। आज की जो यूथ है हमें गैजेट्स के तौर पर तो नज़र आती है लेकिन वो जोश और जज्बा नहीं रहा। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम शहीर सयालवी है। बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं, छोटी उम्र में अपना नाम पैदा किया, इस वक्त बड़ी तादाद में फॉलोअर्स लेकर चलते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं कि इनका नज़रिया जो है वो लोगों के दिल को छू जाता है। आज उनसे बात करेंगे 6 सितंबर के हवाले से कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली यूथ को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का करम। शहीद साहब मुझे ये बताइएगा कि बच्चे हम देखते हैं, हमारी यूथ स्पेशली आपको फॉलो करती है, आपने बहुत सारी यूथ जो है वो इस वक्त आपके बैक पे खड़ी है। क्या कहेंगे कि 6 सितंबर के हवाले से उनको किस तरह से एक्नॉलेज करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड में जाएं। जब इंडिया ने आप पे अटैक किया उस वक़्त जो एड्रेस था आपके हेड ऑफ स्टेट्स का जनरल अयूब का वो बड़ा मैटर करता है। जब उन्होंने रेडियो पे एड्रेस किया पाकिस्तानी कौम से और कहा कि दुश्मन ये नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की 10 करोड़ अवाम अपने जान माल इज़्ज़त आबरू अपने वतन के लिए कुर्बान करने को हम वक्त तैयार है। तो उस वक़्त आबादी हमारी इतनी थी, तो आप ये देखें उस वक़्त फिर इतना स्पार्क था इस कौम में कि हमारे पास उस वक़्त एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अगर देखा जाए तो 66% जो असला था वो इंडिया को दिया गया, 34% हमें दिया गया और उसमें भी जो इंतहाई डिसग्रेंटल किस्म की चीज़ें थीं वो हमारे सपोर्ट कर दी गई। मतलब हमारी फ़ौज का जज्बा तो था, एमुनेशन हमारे पास कोई इस तरह का ख़ास नहीं था। वो लड़ने के लिए आपको ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो नहीं था। टैंक्स की कतारें थीं चविंडा के बॉर्डर पे और जब ये परेशानी थी कि यार इनका काउंटर कौन करेगा, ये तो पूरा सियालकोट रीजन आपका कवर कर जाएंगे। तो तब माओ ने ऐसे बच्चे पैदा किए थे जो उस वक़्त जवान हुए और उन बच्चों ने अपने जिस्मों पे बम बांध के हिंदुस्तानी टैंकों के आगे लेट गए थे। और चविंडा को सियालकोट की तहसील है, उसको उसका इलाका है जिसको अब हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे ट्राइबल एरियाज़ के जो पश्तून भाई थे वो जिनके पास असला ना भी था तो वो खाइयाँ बेलचे लेके उठ के चले गए थे। इवन माए बहनें खाइयाँ बेलचे लेके उठ के चली गई थी। मतलब कौम का मुराल इतना हाई था। उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी बेसिक वजह नंबर 1 एक स्पिरिचुअल एलिमेंट था पाकिस्तान का कि हमारे जहन में एक चीज़ थी कि एक रियासत जिसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदक़े और तोफ़ैल में हासिल किया गया है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता आज तक। और दूसरा हमारे जहन में एक चीज़ थी कि अल्लाह पे तवक्कल जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतहक भी लड़ता है सिपाही। और वो 65 में हुआ। फिर अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा कि हर किस्म की टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल एड हिंदुस्तान के पास थी, तभी उन लोगों ने पहल की।
لیکن جس طریقے سے 6 ستمبر کو وہ تشریف لائے لاہور کے جم خانہ میں ناشتہ کرنے کے لیے اور ہم نے بڑا زبردست انہیں کھانا کھلا کے واپس بھیجا 11 ستمبر کو, اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ دیٹ میٹرز, equipment is something that matters, جنگی حکمت عملی is something that matters, but توکل اللہ پہ this is something which matters a lot. اور ہمیں اس چیز نے جتایا. اور جب ہم لوگ پڑ گئے اپنے ذاتی معاملات میں, جب ہم اپنی سیاست چمکانے میں پڑ گئے, جب ہم لوگ اپنے 2 ٹکے کے اقتدار کے پیچھے پڑ گئے, تو پھر اسی کے 5-6 سال کے بعد ہمارا ایک بازو ہم سے الگ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں بھی خیر دشمن کا اپنا کردار ہوتا ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, اس نے کرنی ہی آپ کے خلاف سازشیں ہیں. لیکن جب آپ توکل سے ہٹتے ہیں اور کرسی کی لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی یہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے نعرے بہت لگتے ہیں, لیکن کشمیر کو لے کر کرپشن اپنے ہی ملک میں جاری ہے. سیاسی پارٹیاں اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑی ہیں اور کشمیر کو الگ کرنے پر تلی ہوئی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہن, سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کاز کے لیے, لیٹ سے اگر آپ یہ کہتے ہیں, حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں وہ کہتی ہیں جی جنگ از ناٹ دا سولوشن, تو چلو ٹھیک ہے مان لیا عارضی طور پہ. ویسے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ جناب آپ جنگ کے علاوہ کچھ کریں, آپ کو ملٹری اسٹریٹجی بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہے, ساتھ ہی ڈپلومیسی بھی. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف ڈپلومیسی از دا سولوشن, مذاکرات از دا سولوشن, ٹیبل ٹاک از دا سولوشن, مناظرے از دا سولوشن, تو ٹھیک ہے. انٹرنیشنل اسٹیچر پہ جب آپ کے ڈیلیگیٹس گئے ہیں, آپ کے ڈیلیگیٹس کو یہ ہی نہیں پتا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. ان سے جب انٹرنیشنل اسٹیچر پہ پوچھا جاتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں ان سارے منسٹر صاحبان کے یا ہمارے اسٹیک ہولڈرس کے, تو یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ تم کہاں گئے ہو؟ جی میں سنگاپور گیا ہوں ابا جی کے ساتھ. اچھا جی ابا جی کا وہ سرکاری دورہ آیا تھا امریکہ کا, میں ادھر چلا گیا. اچھا جی وہ ماموں جی جو ہیں وہ برطانیہ کے وزٹ پہ جا رہے تھے ڈیلیگیشن, تو انہوں نے میرا نام بھی لکھوا دیا. یار تم کہیں نہیں گئے؟ اچھا کوئی نہیں, وہ کشمیر کا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے, تو کوشش کرتے ہیں تمہارا نام اس میں رکھوا دیا جائے. وہ رات کو کیا حرکتیں کرتا رہتا ہے بارز میں بیٹھ کے. صبح جب انڈینز وہاں پر آتے ہیں تو آپ کے آزاد کشمیر کو بھی کلیم کر جاتے ہیں جھوٹ موٹ کی تعویلیں بنا کے. آپ آکوپائڈ کشمیر کو صحیح معنوں میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں پاتے, آزاد کشمیر کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا. آپ کیا کہتے ہیں وہاں جا کر؟ یار کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ بات آپ جلسوں میں کر سکتے ہیں. آپ نے جب انٹرنیشنل فورم پہ ایڈریس کرنا ہے تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یار کس طریقے سے ان کے ساتھ آپ کا روح کا تعلق ہے, کس طریقے سے آپ کا ان کے ساتھ روحانی تعلق ہے, کس طریقے سے آپ کا ان کے ساتھ ایک نظریاتی تعلق ہے, جیوگرافیکل اسپیکٹ سے کیا, اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا کہتی ہیں, کشمیری خود کیا چاہتے ہیں, پلیبسائٹ کیا ہوتا ہے, ریفرینڈم اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے, یا الیکشن اور پلیبسائٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ بیسکس بھی آپ کے میجورٹی آف دا ڈیلیگیٹس جو ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ کشمیر کے نام پہ پیسہ بٹورا جاتا ہے, کشمیر کے نام پہ وہ سیاست کی جاتی ہے, کشمیر کے نام پہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. صرف اسے حل کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آج تک سنسیئر پولیٹیشین یا کوئی بھی ایلیٹ میں سے ہو. اگر ہوتا عوام کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کوٹ کی. یوتھ کو یہاں پر لے کے آؤں گی کہ شہداء کی ٹھیک ہے ان کے جانوں کا نذرانہ وہ پیش کر کے گئے ہیں, لیکن کیا ہماری یوتھ اس چیز کی قدر کر رہی ہے؟ اور اگر آپ کو یہ سٹینڈ دے دیا گیا ہے کہ آپ ان کو لے کر چلیں, تو آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, کیا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر؟ دیکھیں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہم لوگ ایک سیمینار کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ, اس پہ برطانیہ سے پارلیمنٹیرین بھی آتے ہیں, حریت رہنما کی فیملیز بھی ہوتی ہیں, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن بڑے بڑے سینیٹرز ہوتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری ہی بات کوٹ کی جاتی ہے انڈین میڈیا پہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ یواؤں کو بھڑکا رہا ہے اور آتنکواد پھیلا رہا ہے اور فلاں فلاں کر رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جذبات میں وہ درد ہے, یا اس کا مطلب یہ کہ ہم حقیقی معنوں میں ترجمانی اور نمائندگی کر رہے ہیں کشمیریوں کی؟ تو ابھی ہندوستان کے میڈیا کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے اور ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میرے ملک کا دشمن اگر مجھے دہشت گرد کہہ رہا ہے تو مجھ سے بڑا پاکستان کا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ نوجوان کیا واقعی یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نوجوانوں کو تو بہن بتایا ہی نہیں جاتا. 5 فروری کے علاوہ آپ کو بیسکس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. یار کشمیری جو ہیں وہ آج تک یہ کانسیپٹ ابھی تو پچھلے 20 سالوں سے یہ جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب پانی کا مسئلہ ہے تو جغرافیکل اسپیکٹ سے بڑا امپورٹنٹ ہے.
اصل مسئلہ میں یونیورسٹی آف پنچ میں گیا یا اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد یا میرپور یونیورسٹی گیا تو میں نے کشمیریوں سے ایک بات کی. میں نے کہا میں بینگ اے پاکستانی میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ میرا اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کشمیر سے پانی ملتا ہے نہ ملے. میرا اس سے غرض نہیں ہے کہ کشمیر خوبصورت ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ جناب جغرافیکل اسپیکٹ سے کشمیر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ سے یہ غرض ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آپ کو تکلیف ہوگی تو مجھے دکھ پہنچے گا, آپ کو کوئی ظلم کرے گا تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو میرے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو جب آپ اس لگن کے ساتھ کشمیر کاز کو لے کے چلیں گے نا, آپ سے مراد مطلب پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, پیپل ہو آر ایٹ دا لیڈنگ اینڈ, میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہونا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. جب آپ سنسیئر ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ درجنوں ملکوں کی افواج کو اپنے پڑوسی ملک میں شکست دے کے وہ پرے مار دیتے ہیں, پھر انہیں کھانا بھی کھلا دیتے ہیں کہ وہ شکایت بھی نہ کریں. کرنے پہ آپ آئیں تو ایک دن کے اندر اندر ان کے کاکروچ کو پکڑ کے آپ اپنے درختوں کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں اور اس سے چائے پلا کے بھی بھیج دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کرنے پہ آئیں تو کشمیر پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور کس طرح سٹینڈ لینا چاہیے؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک کریم ہوتی ہے, اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ جا کے ابھی اپنے ایم این اے صاحب کو بولے کہ سر ہم نے آپ کو ووٹ دیے, ہمارے نلکے آپ نہ آتے کوئی اور بھی آتے لگ جانے تھے, سڑکیں بھی پکی ہو جانی تھی. کون سا آپ نے اپنے ابا جی کے پیسوں سے لگائیں, ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے. آپ انٹرنیشنل فورمز پہ کیا کر رہے ہیں کشمیر کے لیے, آپ ڈپلومیٹک فورمز پہ کیا کر رہے ہیں کشمیر کے لیے, آپ نے گلی محلے کی سیاست کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹیچر کی سیاست کی کیا ہے کشمیر کے لیے. یہ سوال کرنا شروع کر دیں آپ اپنے ایم این اے صاحب سے. آپ کے گھر کا رزق بند نہیں ہوگا, کیونکہ اب ہر بندہ اپنے گھر سے کھانا کھا رہا ہے. کوئی بھی اپنے علاقے کے نواب وڈیرے جاگیردار کے گھر سے اب دانے نہیں لے رہا. لوگ اپنی ذاتی اسپیکٹ میں غریب بھی ہوں تو لیکن اتنے اسٹیبل ضرور ہیں کہ کھانا انہیں اپنے گھر سے ملتا ہے. لہٰذا سوال کرنا شروع کرے یوتھ. آپ کو جواب کے طور پہ یا آپ کو امپریس کرنے کے لیے, کشمیر کے لیے نہ صحیح, آپ کو امپریس کرنے کے لیے, اپنا ووٹ لینے کے لیے سیاستدان کوئی تھوڑے بہت ہاتھ پا مارنا شروع کر دے گا کشمیر کاز کے لیے. آپ کو بھی اتھارٹی جو ہے وہ لیتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو پاکستان کے لیے, اور آپ کیا سٹینڈ لیں گے جو شاید باقیوں سے تھوڑا ہٹ کے ہو یا دل کو چھو جائے؟ بہن میں تو سب سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلوں گا اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے, اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ملک میں ہم لوگ سیمینارز کروائیں اوورسیز پاکستانیوں کو لے کے. ایون ہمارے بنگلہ دیش کے جو ایسٹ پاکستان کے مسلمان ہیں وہ پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں, ان کو آن بورڈ لے کے باقی مسلم کنٹریز جو ہمارے نظریاتی دوست ہیں قسم کے, ان کو آن بورڈ لے کے ہم جتنا ہو سکتا ہے انڈیا کو ایکسپوز کرنا ہوا ہم کریں گے. اور ہم یہی پیغام آج 6 ستمبر کو بھی اپنی افواج کو بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے میدان عمل میں تو وی وڈ بی ایٹ دا لیڈنگ اینڈ, اور وی وڈ بی دا فرسٹ ون جو آپ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگوں کو آپ یہ پائیں گے کہ پاکستان افواج کی جو تعداد ہے وہ 7-8 لاکھ نہیں ہے, وہ 22 کروڑ ہے. اور انشاءاللہ اس میں یہ بھی تفریق نہیں ہوگی کہ خاتون آ رہی ہے یا مرد آ رہا ہے, اس میں سارے جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے میدان عمل میں ہوں گے. آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے اب اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دے نوز بیٹر دین اس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ شہید سیال بھی موجود تھی. بہت زبردست اور انرجیٹک جو ہے میسج انہوں نے دیا ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے, اور یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیے جائے. جواب نہیں ملے گا لیکن امپریس ان کو کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشنز سامنے آئیں گی. اسی کے ساتھ پروگرام کو اینڈ کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.